رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ امید ہے آپ ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں ہمہ وقت مصروف ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ماہ سیام کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور سوشل میڈیا کے اثرات، اور حسب سابق پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں آج کے موضوع کی مناسبت سے سینئر صحافی اور سماجی طور پر خاصے متحرک جناب محمد ندیم قیصر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح نوجوان اینکر پرسن DFA TV سید زہیب بخاری بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سو ہم پہلے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس حصے میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ فخر و ناز مدینۃ الاولیاء حضرت ممتاز العیشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادگان جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ، جناب فہیم ممتاز ایڈوکیٹ، وکالت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ایک عالم میں خوب جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے عزیزم اویس ممتاز نے اپنے دادا کی شاعری کی جو میراث ہے اسے سنبھالا ہوا ہے، اور جناب وسیم ممتاز صاحب کے رہائش گاہ پر جو کل پاکستان ردیفی نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے دبستان وارثیہ کا، اس میں ماشاءاللہ آج کل جو ہے اویس ممتاز باضابطہ شریک ہو رہے ہیں اور کلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب فہیم ممتاز کے دوسرے صاحبزادے جنہوں نے حفظ قرآن کر کے خاندان کا نام اور سر فخر سے بلند کیا، عزیزم حافظ زین ممتاز، وہ ہمارے پروگرام میں آج تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ سو دونوں صاحبزادے یہاں اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، تاہم میں نے تعارف کرایا اس لیے تاکہ ناظرین کو آگاہی ہو کہ ایک خاندان میں بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ سو آج ہمارے مہمان ہیں عزیزم حافظ زین ممتاز۔ زین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ امین ہیں اپنے دادا کی بہت ساری وراثت کے، تو الحمدللہ یہ سارا سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، مکس نیوز کے CEO اور ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ ہمارے شاگرد رشید عزیزم ملک اکمل وینس جب گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو بزم ادب میں ان کا بڑا نام تھا، نعت خوانی کے حوالے سے بھی اور ملی نغمات کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کے لیے پورے پاکستان میں بے شمار انعامات، اعزازات، شیلڈز حاصل کی، اور کمپریہنسو کا نام جو ہے وہ بلند کیا۔ تو یقیناً وہ ہمارا ناز تھے، ہمارا فخر تھے، اور انہوں نے حق ادا کیا۔ اور اب جب وہ ادھر صحافت کی طرف آئے تو یقیناً وہ بھی عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں، یہ اساتذہ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو انہی کے صاحبزادے ملک محمد جنید وینس اپنے والد گرامی کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی ماشاءاللہ نعت خوانی کرتے ہیں۔ تو آج ملک جنید جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ملک محمد جنید وینس، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور مجھے یہ تعارف کراتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک استاد ہونے کے ناطے کہ ایک آپ کے والد گرامی ہمارے شاگرد،
اور پھر آپ ان کے صاحبزادے اور آج پروگرام میں موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ دونوں گھرانوں سے ایک نسبت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ زین ممتاز سے کہ آپ آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان ماشاء اللہ۔ والنجم والشجر يسجدان. ماشاء اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والنجم والشجر يسجدان. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ میں عزیز ملک جنید وینس کو دعوت دوں کہ وہ بارگاہ رسالت ماں پہ گلہائے عقیدت پیش کریں، میں اپنے نعتیہ مجموعہ نعت نقل الکوثر سے صرف چند اشعار تمہید کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ فرش سے تا عرش ہے صلی اللہ کی روشنی، فرش سے تا عرش ہے صلی اللہ کی روشنی، اور ہر طرف گویا ہوئی نور خدا کی روشنی، اور ورد جو رکھے درود پاک کا صبح و مسا، ورد جو رکھے درود پاک کا صبح و مسا، دیکھ لے گا حشر میں پھر وہ بقا کی روشنی۔ اور یہ خلاصہ ہے فقط قرآن کی آیات کا، یہ خلاصہ ہے فقط قرآن کی آیات کا، مستند ہے سیرت خیر الورا کی روشنی، اور آمد سرکار سے ظلمت قدئے دہر میں، چار سو کوثر ہوئی صدق و صفا کی روشنی۔
تو عزیزم ملک جنید اپنے والد گرامی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی جنید. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے کمپریہنسو کی یادیں تازہ کی. وہ اس لیے کہ ہر جمعے کو وہاں میں نے قصیدہ برد شریف پڑھنے کا رواج ڈالا اسمبلی میں, اور پھر میری کلاس میں روزانہ صبح قصیدہ برد شریف پڑھا جاتا تھا اور وہ آواز پورے اسکول میں گونج رہی ہوتی تھی. تو یہ وہ کام ہیں کہ جو الحمدللہ وہاں ہم کمپریہنسو میں اس انداز میں کرتے رہے, اور آپ نے آج قصیدہ برد شریف پیش کیا تو وہ یادیں تازہ ہوئی. تو عزیزم ذہن ممتاز آپ کا شکریہ. عزیزم ملک جنید آپ کا شکریہ بیٹا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین, آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور سوشل میڈیا, اور اس حوالے سے وقفے کے بعد سینئر صحافی جناب ندیم قیصر اور نوجوان اینکر پرسن DFA TV عزیزم سید زہیب بخاری گفتگو کریں گے. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع, ابھی
मम्मी का है ये दुल्हा। रोशमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल, बोल दे की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोशमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल, बोली दे बोलियां, साकी की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। बोल दे की बोलियां। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे।
पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू माह सयाम और सोशल मीडिया। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान सीनियर सहाफ़ी और समाजी तौर पर खासे मुतहरिक, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद नदीम कैसर। नदीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम रमज़ान की शान में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इसी तरह नौजवान एंकर पर्सन DFA TV अजीज़म सैयद ज़ुहैब बुखारी। ज़ुहैब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नदीम भाई, ज़ुहैब, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, और एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अब ये शेर कमोबेश एक सदी कबल साहिब बसारत व बसीरत और बुजुर्ग दाना व बीना हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। इसका मतलब ये है कि उनकी बसीरत पर यह चीज़ वाह हुई कि मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आने वाला है। तो हमारे असलाफ जो हैं वो रूहानी तौर पर जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। तो आज हम उसी मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा, और उसी मौजू को हमने फिर आज माह सयाम के साथ शामिल किया कि सोशल मीडिया जो है आपके जहन में उसका क्या तस्वुर है। अच्छा, सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर दो अल्फाजों का मुरक्किब है, एक सोशल और दूसरा मीडिया। सोशल हम ले सकते हैं, जैसे हम समाज को कहते हैं, आसान लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ गैदरिंग जिसे कहते हैं, और बीच के एक आला कार है जिसे मीडिया कहते हैं, ज़राया ब्लाग जिसे हम कहते हैं, यानी कि अपनी बात, एक बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ज़राया ब्लाग कहलाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि सोशल मीडिया सिर्फ महज कुछ ऐप्स तक है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जस्ट ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दौरे हाजिर में एक वास्ट और एक फास्ट, एक हमारे लिए एक सहूलत जिसे कहते हैं वो बन चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर अगर मैं आसान तरीके से आपको बता सकूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा ज़राया ब्लॉग है जिससे हम वो तमाम ज़राए हैं सोशल मीडिया में जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया कुछ 2 से 3 ऐप्स तक मुहित है। ये सोशल मीडिया का कंसेप्ट सबसे पहले हमें समझना चाहिए। बाद में बात आती है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो तो उसमें जब हम मर्ज होते हैं तब हमें पता चलेगा कि ये है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सोशल मीडिया है क्या। लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप है और फेसबुक है और आपका इंस्टाग्राम है, यही सोशल मीडिया है, टिकटॉक वगैरह हो गए। लेकिन बहुत से लोगों को हमें समझाना, एक जो कंसेप्ट है ये हमें सबसे पहले उनको क्लियर करना जरूरी है कि सोशल मीडिया ये चीज़ है बुनियादी तौर पर। तो दौरे हाजिर में जहाँ हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। सोशल मीडिया है उसका बहुत अमल दखल है। अगर हम माह सयाम की बात करें तो बहुत सारा जो लोग हैं जो वक्त है अपना सोशल मीडिया में गुजारते हैं, और इसमें हमारे जो उलमा कराम है उनका भी जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वाज़ेह है इस सिलसिले में कि हम क्या क्या सोशल मीडिया पे अपने रोज़े को मकरूह होने से बचाने के लिए कितने हम बॉर्डर्स पे रहते हुए, महदूद में रहते उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसका मस्बत अंदाज से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कॉन्सेप्ट समझें कि व्हाट इज सोशल मीडिया क्या है हमारे लिए। अच्छा नदीम भाई, आप चूँकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका एक बड़ा तजर्बा है, आप अनगिनत प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, लोगों के एहसासात को कलमबंद करते हैं, देखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। एक शेर पेश करने की मुझे इजाज़त दीजिए कि मानते हैं हम के सोशल हो गए, मानते हैं हम के सोशल हो गए, पर लगा आसाब भी शल हो गए। तो इस सोशल मीडिया ने
فی زمانہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ گھر کے ہر فرد کو اپنے دائرے میں اس طرح چنگل میں پھنسا لیا کہ اس سے ہم نکل نہیں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کس طرح ہم مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ نا جی ایک جو نئی جدت میں آئی ہے اس میں اب دنیا جو ہے نا ایک موجو ٹیکنالوجی کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے. اور موجو ٹیکنالوجی کی میں مثال یہ دوں گا کہ پہلے کسی دور میں ایک گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، پہلے ایک محلے میں بلکہ ٹی وی ہوتا تھا اور پورے محلے والے ہی اس میں جا کر انجوائے کرتے تھے. صحیح. اور جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا وہ بڑا صاحب اثر رسوخ وہ کہلاتا تھا. متمول لوگ شمار ہوتے تھے. جی جی جی. اور ان کا بڑا سوشل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی. گھر میں کچھ چیز بنتی تھی پکتی تھی تو ان کے گھر میں سب سے پہلے کہ بھی ان کے گھر میں ہم نے جانا. یہ بھی ایک سوشل ٹیکنالوجی کا ایک امپیکٹ تھا. اچھی اس دور کی بات ہے کہ جب ایک دور تھا کہ جب صرف کاغذ قلم کی جو ہے نا سوشل میڈیا تھا. ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کرتاس و قلم کی. ہاں جی. تو اس وقت انتظار کیا جاتا تھا کہ اخبار آئے گا اس میں پتہ چلے گا کہ واٹ اٹ ہیپنڈ. اچھا پھر ریڈیو، کسی دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم 65 کی جنگ میں دیکھ لیں، اس سے پہلے کا دوار دیکھ لیں، ایوب خان صاحب نے جو تقریر کی تھی 65 کی جنگ کے آغاز پر، وہ انہوں نے تقریر کی تھی ریڈیو پاکستان پر دیکھی تھی. اسی دور میں جتنے ملی نغمے ہوئے تھے وہ بھی ایک وہ تھی. یہ سارا ایک سوشل میڈیا کا امپیکٹ تھا. بالکل ایسی. اچھا پھر وقت بدلتا گیا، پھر ٹی وی ایک عام چیز بن گیا. اچھا اس کے بعد یہ جو 2000 کے بعد نئی صدی جو شروع ہوئی ہے نا جی، اس میں جتنی ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اچھا پھر جیسے کہتے ہیں نا ایٹم فار کنسٹرکشن، ایٹم فار ڈسٹرکشن. ایٹم ایک سمجھے کہ ایٹم ہے، اس کا استعمال اس کو بناتا ہے کہ وہ کیا تعمیری ہے یا تخریبی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے میں یہ جو موجود ٹیکنالوجی ہے اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ایک وقت کی انگڑائی ہے. اور یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو موجود ٹیکنالوجی ہے، پہلے کی گھروں میں بڑی بڑی اسکرینیں ہوتی تھی، اب یاد نہیں پڑتا کہ کب بڑی اسکرین پہ کچھ چیز دیکھی ہے، کیونکہ مجھے اس موجود ٹیکنالوجی کے لیے سب کچھ ملنے لگ گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. میرے جیب میں موجود ہے جی. اچھا انٹرنیٹ کسی دور میں تھا کہ کال سننے کے بھی پیسے ہوتے تھے، اب وہ چیز یہ آ گئی ہے کہ بھئی اب انٹرنیٹ فری ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایسے چینلز آئے کہ بھئی اگر کوئی پروگرام میں نہیں دیکھ سکا تو اس کو میں ریورس کر کے بھی دے سکتا ہوں. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی انوکھی سی چیز ہوا کرتی تھی. اب اس کا استعمال جو ہے اس میں ہر چیز اویلیبل ہے. اب یہ میری جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ میری مصروفیات کیا ہیں، میرا پروفیشن کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ تربیت کیا ہے. واہ. اچھا اب ہم موجود ٹیکنالوجی سے تو الگ نہیں ہو سکتے، اس میں ہماری تربیت بڑا اہم رول پلے کرے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس سے کسی کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اویلیبل ہے جی. اچھا پرنٹ میڈیا کا جو دور تھا وہ ایک محدود دور تھا، اس میں چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب خبر بعد میں پھیلتی ہے، پہلے مجھے پتہ چل جاتی ہے. میں چل رہا ہوں، مجھے بلنک ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جو خبر اچھا ایسا دنیا میں یہ ایسا ہو گیا دنیا کے جی فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں. یہ بلیسنگ ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اب ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جو ہمارے والدین کا دور تھا تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ رہتے تھے، یعنی اس دور میں تھا. جی. اچھا اب اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کے جی 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چوپال میں. جیسے پہلے کسی دور میں چوپال ہوا کرتی تھی، ابھی بھی چوپال تو ہوتی ہے نا گھروں میں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک بلیسنگ ہے. اب کسی دور میں ہم سمجھ لیں کہ جی 60s کے دور میں 50s کے دور میں خانہ کعبہ شریف کو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم تصویروں میں دیکھ کے تسکین پایا کرتے تھے. اب ہم لائیو دیکھتے ہیں. پھر میں خود چاہتا ہوں کہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی، اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں اپنے دوست احباب کو وہیں سے لائیو ہو جاتا ہوں.
इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी मिल गई है, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है जी? अब इसमें बुनियादी चीज वही है, टूल्स, हर तरह के मामलात वही हैं, समाजी जिंदगी वही है, हर तरह का जो माहौल था वही है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल आ गया है इसका तरबियत का आ गया। अब तरबियत किसने करनी है? सबसे पहले घर और उसके बाद स्कूल, तालीमी अदारे, यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा एक सर्कल है, दोस्त अहबाब का है, तो ये तो एक ब्लेसिंग आ गई ना जी। अच्छा, अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रमजान अल मुबारक में कैसे इस्तेमाल करना है? अब मैं कोई मशवरा करना चाहता हूँ कि या मैं देखना चाहता हूँ, कोई रहनुमाई लेना चाहता हूँ कि मैंने कैसे जो है ना अपना किसी फिकाई मसले में, तो मैं जस्ट अपने सोशल मीडिया को अपना मोजो टेक्नोलॉजी के जरिए मैं जस्ट क्लिक करता हूँ किसी भी बड़े आलिम का जिनसे मैं इस्तेफादा करना चाहता हूँ, भले दुनिया में मिल जाता है, जवाब लिखा हुआ मिल जाता है। जी जी, ये ब्लेसिंग है जी। अच्छा भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़म ज़ुहैब, आप नस्ल नौ को माशाल्लाह लीड कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि नस्ल नौ सोशल मीडिया से जिस तरह मुतासिर हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि वो मस्बत इस्तेमाल हो रहा है या मनफी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए सईदी साहब, जहाँ पर पॉजिटिव भी इस्तेमाल होती है चीज़ें, वहाँ पर नेगेटिविटी ज़रूर होती है, यानी कि सिंपल जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी ज़रूर होती है। ठीक है। हाँ, अब ये है कि दौरे हाजिर में अब अगर हम रिसेंटली बात करें, जैसे कोविड गुजरा है, तो कोविड में बहुत से पॉजिटिव इसको इस्तेमाल किया गया। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी पूरे मुल्क में, बच्चों का तालीमी जो सेटअप था वो बड़ा मुतासिर हो रहा था, एग्जामिनेशंस वो हो रहे थे, डिलेज पे डिले हो रहे थे, फ्यूचर एक दाव पे लग चुका था तमाम स्टूडेंट्स का। तो इसी असना में सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया और जूम पर जो एक ऐप है, गूगल मीट और जूम के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया का ये सिस्टम है। मैंने पहले एक बात वाज़ेह कर दी थी कि एक पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो भी ज़राए होगा वो सोशल मीडिया कहलाता है। यानी ऑनलाइन जो है वो क्लासेस भी होने लग गई, ऑनलाइन एग्जाम भी होने लग गई। किसकी मदद से? सोशल मीडिया की ब्लेसिंग्स की वजह से। एक मस्बत तारीखी पहलू है। दूसरी जगह अगर हम देखें कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, वो है कि हम दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दीन से दूरी अख्तियार कर रही है, जो कि बाइस तशवीश भी है कि ये चीज़ हमारे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर वो दीन से दूरी अख्तियार कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कसूर किसका है? सच बोलना है बिल्कुल। कसूर किसी का भी नहीं कह सकते। कसूर किसी एक को जो है ना, वो मतलब है कि आपको उस दायरे में, जैसे कहते हैं ना, अदालत इंसाफ में लाना पड़ेगा कि भाई देखें, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, भाई वालिदैन का कसूर है, असातिज़ा का कसूर है, सोशल मीडिया का कसूर है, इन तीन में से आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? अच्छा, कसूर जो यूज कर रहा है उसका भी कसूर है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारा लेक्चर आया हुआ, हमारा सिलेबस है, हम पढ़ रहे हैं, वो बहाना बना लेते हैं कि अब हम ये पढ़ने लगे। हम अपनी मिसाल दे देते हैं कि हमारा बस वो वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, और पता ये चलता है कि कोई वो पबजी खेल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हो रही है, और कसूर सबसे पहले तो हम है, क्योंकि हम झूठ बोल के उनको बता रहे हैं कि हम वो काम, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का वो आपको मैंने बताया कि लॉकडाउन की सूरत हाल जैसे थी, तो एक बहाना ही बना हुआ था कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये और वो, कुछ और कर रहे होते, हालांकि हम कुछ और कर रहे होते। तो कसूरवार तो यकीनन फिर गुनाह में सब बराबर के शरीक होते हैं, किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हम। नाज़रीन, आपने देखा कि जनाब नदीम कैसर अज़ीज़म सैयद ज़ुहैब बुखारी से सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, और जो शेर मेरे सामने है कि यलगार है जो मीडिया की रोज़ व शब अज़हान पर, यलगार है जो मीडिया की रोज़ व शब अज़हान पर, चोट इसकी पड़ रही है बेगुमां ईमान पर। क्या बात है। तो नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور سوشل میڈیا. جناب ندیم قیصر، آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، ان گنت چینلز ہیں، نجی چینلز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں، کچھ لوگوں نے ذاتی بنا رکھے ہیں. ماہ سیام تو عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، سارے سال کی کمائی کا مہینہ ہے، ساری زندگی کی کمائی کا مہینہ ہے. لیکن سحری اور افطار کے وقت جو کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، جس میں ناچ گانا بھی شامل ہے، جس میں میوزک بھی شامل ہے، جس میں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خرافات شامل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا اس میں ایسا ہونا چاہیے؟ جی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بھی میں زہیب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بڑی دانشمندی سے اپنی بات کو ابھی تھا کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ قصور اس حوالے سے. سوشل میڈیا نا ایک ٹول ہے، جسٹ اٹس اے ٹول. ٹھیک ہے جی، اس کو یہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ بھئی، یعنی پریکٹیکلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی ذکر ہوا کہ آپ نے سوال کیا کہ بھئی اس میں جو تباہی آ رہی ہے، جو بربادی آ رہی ہے، یہ اس میں موجود ہے، لیکن ہم اس سے اس وقت متاثر ہوں گے جب ہم اس کو کلک کریں گے. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ گھر کا ماحول، تربیت ہمیں بتائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ماہ سیام میں اپنے شب و روز کو گزارنا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کی شان بتائی گئی ہے کہ اس کا سونا، جاگنا اور کوئی بھی اس کا لمحہ ہے وہ اس کا عبادت ہی شمار ہوگا. زندگی کے سارے معمولات عبادت ہیں. ہاں جی، اس کا اچھا، یہ عام زندگی میں بھی ان کے معمولات وہی ہو جاتے ہیں کہ ان کی عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں. مثلاً کسی نے کسی کے بارے میں ایک اچھا سوچ لیا تو جو اس نے سوچا اس لمحے میں اس کی نیکی وہاں لکھ دی گئی، جو سب کو جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ٹول. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کے ماحول میں بچے کو کیا بتایا گیا ہے. بچے کا سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کو پریکٹیکلی بتایا نہیں جاتا. اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارنا ہے. پھر وہ استفادہ کرتا ہے. مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھوں. پہلے وقت تھا کہ میں ایک لکھا ہوا قرآن پاک کھولتا تھا، چوم کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، تلاوت کرتا تھا. اب وہ قرآن پاک میرے پاس یہاں اویلیبل ہے، PDF میں موجود ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی میں جو ہے نا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا. اور اس میں بھی ہے کہ اتنا ہی پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو. بلکہ اس میں ندیم بھائی قدر کلامی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو سفر میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اسی میں پھر یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے کان میں اپنا جو اس کے ذریعے اپنا میں اس کو پڑھنے کی بجائے میں اس میں سے کوئی تقریر سن لیتا ہوں، مذہبی حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت سن لیتا ہوں. اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں جو سن تھا، دور تھا، اس دور میں جو قاری صاحب تھے ان کی قرات میں نے اس وقت لائیو نہیں سنا، میں ان کو سن لیتا ہوں. اسی طریقے سے اچھا، اس کا تو طریقہ یہ ہے بھی ماہ سیام تو ایک عملی امتحان شروع ہو جاتا ہے. بے شک اس کی تیاری شبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبان میں روزے رکھا کرتے تھے، آخری دو تین روز کو چھوڑ کے. یہ ایک تربیت ہوتی ہے، ایسی ہے جیسے وارم اپ ایکسرسائز، پہلے وارم اپ ایکسرسائز کی جاتی ہے، سیم ایسی ہی پوزیشن ہوتی ہے. یہ سارا سال اور رمضان شریف میں جیسے بندے نے ٹائم گزارا ہے، اگر وہ پریکٹیکلی ویسے ہی سارا سال ٹائم گزار لیتا ہے تو اس کا ہر دن روزے کا دن ہے. اچھا، پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آگاہی نہیں ہے کہ روزہ کے جو ہیں وہ مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثلاً ایک میٹر اور آتا ہے کہ جی ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان المبارک سے جڑی ہوئی چیز ہے. نہیں، زکوٰۃ تو سارے سال میں دی جا سکتی ہے. ہاں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں صدقہ خیرات کا اجر زیادہ ہے، اور وہ فرض جو ایک زکوٰۃ فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، اگر وہ
رمضان شریف میں دی جائے گی تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے. 70 گنا اور سینکڑوں گنا بڑھ جی جاتا ہے. یہی ہے، اسی سے ہم سوشل میڈیا سے، ہم اس موجو ٹیکنالوجی سے جتنی مواصلاتی ترقی ہوئی ہے، مواصلاتی انقلاب ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا، ہر چیز اویلیبل ہے اور ہر بندہ نہیں دیکھ رہا. جیسے ذکر ہوا نا، آپ نے جن خرافات کا ذکر کیا ہے، یہ ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ صرف اس تربیت سے ہی روکا جائے گا جو اس کو گھر میں ملے گی، جو اسکول میں ملے گی. ہاں، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. کیا بات ہے. اچھا عزیزم زہیب، آج کل سوشل میڈیا پر غلط اشعار، تراکیب، ضرب الامثال، اسی طرح احادیث، قرآن تراجم، پھر بلیک میلنگ، فیک نیوز، یعنی ایک ایسا بھونچال ہے کہ وہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا. اور خاص طور پر جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ چیزیں تو موجود ہیں، اب جو اسے ٹچ کرے گا، کلک کرے گا، وہ اس تک پہنچ جائے گی. جو نہیں کرے گا ظاہر بات ہے وہ محفوظ ہے. اور نسل نو کے پاس چونکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، اس لیے یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ جہاں وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آخر اس سارے سسٹم میں ہم نسل نو کو کس طرح ترغیب دیں کہ بھئی چلو پورا سال تو اپنی جگہ، ماہ سیام میں ہی خصوصاً وہ اس سوشل میڈیا سے دور رہ کر، ان خرافات سے دور رہ کر وہ جو اسلامی شاعر ہیں انہیں اپنا لیں. کیا اس طرح ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اشتعال انگیز مواد وہاں پر بہت زیادہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ جو ایپس ہیں یہ مغرب کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ایپس مغرب کی بنائی ہوئی ہیں اور وہی اس کے زیادہ یوزفل ہے، اس کو یوز کرتے ہیں اور مواد وغیرہ اشتعال انگیز، مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ہم یعنی نوجوان آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہم باز آ جائیں، یا وہ نہیں رہ سکتا. کوئی بھی اس ڈیوائس سے کوئی بھی باز نہیں رہ سکتا. کھانا پینا چھوڑ دے سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جزو لازم ہو گیا. ہاں، یہ لازم و ملزوم ہو چکا ہے، یہ زندگی کے انسان کی زندگی میں لازم و ملزوم ہو چکا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر آئے روز فیک ویوز لینے کے لیے لوگ فیکس ایڈ لگاتے ہیں، نوکری کا جھانسا دینے کے لیے دوسرے ممالک بلا لیتے ہیں، اور جنسی زیادتی اور جنسی استحصال بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ہراسمنٹس کے واقعات ہو رہے ہیں. اس تمام تر سینیریو میں حکومت بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک فیبرری کے منتھ میں گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ لایا ہے، ایک قانون آرڈیننس پاس کیا پاکستان الیکٹرانک میں، اس میں اپنا ایک آرڈیننس پاس کیا کہ جس میں آرمی، جوڈیشری اور حکومت کے خلاف جو بھی اشتعال انگیز مواد شیئر کرے گا سوشل میڈیا پر، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اس پر عمل درآمد بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. سائبر کرائم بہت ایکٹیو ہوا ہے اور جو وکٹم ہیں ان پر بھی اس کو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ انصاف وغیرہ کی فراہمی کر رہے ہیں. اس تمام تر حکومت تو اپنی جگہ پہ ورک کر رہی ہے اس تمام تر سینیریو کو روکنے کے لیے، لیکن نوجوان ہمیں خود اس چیز سے بچنا پڑے گا. فیک سے اور اوریجنل کا ہمیں خود فرق سمجھنا پڑے گا کہ فیک کیا اور ریئل کیا ہے. مذہبی نفرت بھی یہیں سے پھیلائی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو گمراہ بھی یہیں سے کیا جا رہا ہے. سبز باغ دکھا کے اونچے خواب بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی دکھائے جا رہے ہیں. آن لائن فراڈ بھی یہیں سے ہی ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اس چیز کی سینس رکھنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کہ فیک اور ریئل میں ہمیں خود ایک سمجھ بوجھ رکھنی پڑے گی، تبھی ہم اس کام سے باز بھی آ سکتے ہیں اور بچ بھی سکتے ہیں. جناب ندیم کیسر، سوشل میڈیا ایک ایسا مسمریزم ہے جس کے شہر میں چھوٹے بڑے بزرگ، خواتین، بچے سب جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر. تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، جی لیکن ایسا ہو نہیں رہا، وہ انقلاب آ نہیں رہا جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کا خاصا تجربہ ہے، تو کس طرح ہم ان چیزوں کو کوئی ایسے راستے پر ڈال دیں، کوئی ایسا راستہ ان کے لیے متعین کر دیں کہ وہ کم از کم چلو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کبھی یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا تھا، غلطی ہماری تھی. صحیح. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میں اس معاملے میں ایک بات اس کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی میں آگے لے کے چلوں گا کہ اس کے جو مضمرات ہیں، جو اس کے منفی اثرات ہیں، اس کو روکنے کے لیے بھی اس کا علاج بھی جدید ٹیکنالوجی ہی ہے۔ مثلا جیسے ایسی سائٹس جو پہلے کبھی نہیں ریسٹرکٹ ہو سکتی تھیں، اب باقاعدہ طور پر کوئی کسی بھی کنٹری میں اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ بھلے آپ جسٹ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی سائٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کا جسٹ ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب میں اس ویڈیو کو کھولنا چاہتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ریسٹرکٹڈ کا ایک آ جاتا ہے آپشن، وہ آ جاتا ہے کہ یہ سائٹ نہیں کھل سکتی۔ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، خصوصاً اس دور میں، پچھلے 3-4 سال میں کافی سارا ہوا ہے۔ اچھا، اب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں تو جو چیزیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میرے موبائل میں آ جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ اب مثلا یہ ہوتا تھا کہ جو چیز بھی میرے موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی سوشل کنٹیکٹ کے ذریعے میرے پاس آتی تھی، میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ آتے ہی اوپن ہو جاتی تھی۔ اب میرے پاس ایک آپشن آ گیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہی مجھے آپشن دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کو میں دیکھنا چاہوں صرف میں ہی دیکھوں، تو اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپشن، بلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کسی دور میں جب ٹیلی فون کا دور تھا، صرف پی ٹی سیل کا دور ہوتا تھا، جس میں کہا جاتا تھا کہ دادا اپنا درخواست دیتا تھا اور پوتے کو جا کے کنیکشن ملا کرتا تھا۔ یہ دور میں نے دیکھا ہوگا، ینگ چیپ، انہوں نے صرف کہانی سنی ہوگی کہ اس نواں شہر جو پی ٹی سیل کا دفتر ہے وہاں کتنی لمبی لائن ہوتی ہے فون کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی کال پہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ہو از پرسن، تو سی ایل آئی کی آپشن نہیں تھا ہمارے پاس، ہم باقاعدہ کمپلینٹ کرتے تھے، پھر جا کے پتہ چلتا تھا۔ پھر کالز کرنے کے لیے باہر کے ہمیں وہ باقاعدہ طور پہ ایڈوانس پیسے جمع کرانے پڑتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچھا، بعض دفعہ کیا سکتا یہ ہوتا تھا کہ کال مل گئی ہے، آپ کی بات نہیں ہو سکی، پیسے آپ کے جو ہے خرچ ہو گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب موبائل انٹروڈیوس ہوا ہے، سمجھے کہ 95 96 کے بعد 97 98 میں اس کا دور جب آیا، اس وقت جس کو بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت سننے کے بھی پیسے لگا کرتے تھے۔ اچھا، پیجر کا دور بھی رہا ہے، پیجر کا دور بھی رہا۔ اچھا، اب ایسے اس دور میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے مضمرات کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کے اندر ہی آپشن موجود ہے۔ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے اب ہوتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر پر جائیں تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکائیں، جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ برا بھی نہ مانے۔ اچھا، یہی چیز ہمیں موبائل میں بھی استعمال کرنا پڑے گی کہ 2 دفعہ 3 دفعہ کال کی ضرورت نہیں ہے، 3-4 دفعہ بیل چلی گئی۔ وہ جو تھا نا میٹر کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کی تکمیل ہو گئی، مس بیل آ جاتی ہے، بندہ دے کے خود رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاقیات کے ذریعے، ہمیں اپنے مذہب کے ذریعے ہمیں وہ چیزیں مل چکی ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اپنا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی اہم ایشو لے لیں، ملکی لے لیں، علاقائی لے لیں، قومی لے لیں، انٹرنیشنل لے لیں، جس سے ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جیسے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو مجھے ٹی وی چینل یا کسی اور مطلب سورس کی طرف سے بعد میں جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے میں موبائل میں اس کو کلک کرتا ہوں، میرے سامنے سارے کا سارا سین ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے میں خود اس کا ایک منظر کا حصہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، تو یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو بھی اس میں ریسٹرکشنز ہو، کہ آپ کا سوال تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا دے کے جا رہے ہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کو صرف تربیت دینی ہے، ان کے لیے وہ پیسیج ہی چھوڑنے ہیں کہ کس طریقے سے کسی چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، چوک چوراہے میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، وہاں ایک چاقو نکلتا ہے اور جناب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پیٹ میں گھونپا اور بندہ چلا گیا۔ اب وہی کام جب وہ چاقو بنتا ہے نشتر جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، وہاں ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کے موت فوت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ دونوں جگہ پر استعمال جو ہے نا تبدیل ہوتے ہی ایک جگہ پر وہ مسیحا بن جاتا ہے، ایک جگہ وہ قاتل بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔
اور جو بات آپ نے کی کہ جسے میں علامہ اقبال کے ان 2 اشعار میں آپ تک پہنچا سکوں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا عزیزم زہیب بخاری، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ نسل نو کے نمائندے ہیں تو آپ نسل نو کو کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام راجہ کوثر سعیدی صاحب یہی دینا چاہیں گے کہ خوشیاں پھیلائیں، اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج کے اس دور میں جب جو دل ہیں لوگوں کے سخت ہو چکے ہیں، رشتوں کی قدر نہیں ہے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، اور یعنی کہ آئے روز ہمارے سامنے کے معاملات واقعات ہوتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا زمین کے پیچھے، دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، خون سفید ہو گیا، خون سفید ہو چکا ہے، اور محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہمیں جو محبت ہے، پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے۔ نوجوان جو نسل ہے ان کو اب عوامی نمائندوں کا بھی اب صحیح انتخاب کرنا چاہیے، جو سمجھ سکیں کہ یہ ہمارے نمائندے بن سکتے ہیں۔ اچھے ان کو وہ کرنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو پھیلانا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے جو لوگوں کا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خود تو کھا لیتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا بھوکا ہے، تو ہمیں ہمدردی بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو نسل ہے، نوجوان نسل، یہ بڑی فاسٹ ہے، یہی کر سکتی ہے۔ سوشل ورکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ایون کہ پولیٹکس میں بھی لینا چاہیے، لیکن ایک خاص ٹیمپرامنٹس کے تحت لینا چاہیے، نہ کہ جو ہماری ایک روایتی پولیٹکس ہے جو غلاظت سے بھرپور ہے، ہاں اس سے نکلنا چاہیے۔ لیکن ایک اپنی نئی جنریشن کی طرح میں ایک نئی پولیٹکس بھی بنانی چاہیے، جا کے جو موجودہ ہمارے سیاستیں غالب بن چکی ہیں۔ ان شارٹ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہیں سوشل ورکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اپنے پیشنز ہیں جو ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، پیشن کے ساتھ ورک کریں، محبتیں پھیلائیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ واہ، گویا نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے۔ واہ، یہ آپ کا پیغام تھا جی۔ ندیم کیسے بھائی، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کیا خصوصی میسیج یا پیغام دینا جی؟ میں آپ کے یہی موضوع کو کے پس منظر میں رمضان المبارک اور سوشل میڈیا، رمضان المبارک تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو سارے 12 ماہ مہینے جو ہیں اسلامی مہینے ہیں، اس میں کسی نہ کسی چیز کا ایک درس موجود ہے۔ جیسے ہمارا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس میں بھی قربانی، اور آخری ذی الحج، اس میں بھی قربانی کا درس ہے، اور اس میں رواداری بھی ہے اور صبر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم جدید ٹیکنالوجی سے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک مجموعی اجتماعی اور ہر عمر کے شخص کے لیے ہے کہ پازیٹیولی ہر میٹر کو لینا چاہیے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ اور اگر ہم پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ زندگی کیسے تھی، اور ایک معلومات، ایک جو علم کا جو ترویج ہوتی تھی، وہ مہینے لگ جاتے تھے ہم تک پہنچتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے دور میں پیدا کیا جس میں معلومات میری ایک سوچنے تک، جیسے میں سوچتا ہوں وہ معلومات مجھے مل جاتی ہے، اور استعمال اب میں اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر اس کا بہترین مصرف لانا چاہیے، اور اس کو اس انداز میں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم ایک میسیج کو کس طریقے سے آگے ایک سیکنڈ میں، آگے اگلے لمحے میں ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ہمارا جو میسیج آگے جا رہا ہے، کیا اس سے کسی کی بھلائی ہے یا اس میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے؟ آخری بات میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ اسلام میں کہا گیا ہے ویسے بھی ہر معاشرے میں کہ پردہ پوشی کی جائے، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز میرے پاس ایسی میرے ہتھے لگ گئی ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے اس کو وہیں ڈیل کر دوں اور اس کو وہیں ڈمپ کر دوں،
تاکہ وہ بات میں کم از کم میرے موبائل سے میرے نمبر سے آگے نہ جا سکے. بہت اچھی بات ہے. یہی سائبر کرائم پر اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے سائبر کرائم کے ذریعے، جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اسٹرکٹ کرنے کے لیے سزا کا باقاعدہ طور پر ایک کنسیپٹ آ گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے تھا. یہ وہ جو چیز ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ کیسے روکا جا سکتا ہے، سزا کے بغیر کسی چیز کو نہیں روکا جا سکتا. جزا اور سزا کا تصور اسلام میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. جس کو کہا گیا کہ چور کی سزا کیا ہوگی، بالکل صحیح. تو وہ اس وقت ہی نافذ ہوگا جب تک ایک آئیڈیل ماحول ہم نہیں دے سکتے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ہمیں ذریعہ دے دیا ہے کہ جو چیز میں نے اس کے ذریعے پھیلا دی ہے جہاں تک بھی جائے گی اس کا اگلی نسل تک یہ محفوظ ہو گیا، اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا مجھے اجر ملتا رہ جائے گا. ہمیں اس بلیسنگ سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، میری اس چیز کو تو اجر عظیم میں تبدیل کر دے. یہ میرا پیغام ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب ندیم قیصر، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. عزیزم سید زہیر بخاری، آپ کا شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے ماہ صیام اور سوشل میڈیا کے اثرات پر گفتگو کی. اور ناظرین، آپ نے دیکھا، سنا، محسوس کیا کہ کس انداز سے ہم نے سوشل میڈیا کو آپ تک پہنچایا اور اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے سنے، دیکھے، محسوس کیے. اور مجھے اس شعر پر بات کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. والدین، اساتذہ، علماء، خطبہ، دنیا کے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، تب ہم اس سوشل میڈیا کو مثبت پیرائے میں لا سکیں گے. تو آج کے اس پروگرام سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان